السلام علیکم ناظرین، عادل علی آپ کو دی وائر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دور جدید انتہائی جدت کا متقاضی ہے اور ہمیں نت نئی جدت دیکھنے کو ملتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی ایجاد آتی ہے جو کہ لوگوں کو سہولت فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اسی ریس میں، اس دوڑ میں ہر ملک، ہر حکومت اور ہر جو ایک کمیونٹی ہے اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں میں، گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان میں ایک نئی چیز، بالخصوص کراچی میں ایک ایسی چیز دیکھنے کو آئی جو کہ گمان، سوچ اور خیال سے بالکل بالا تر اور بالکل نئی تھی۔ وہ ہے جناب ہیومن ملک بینک۔ اس کا آئیڈیا کچھ یوں ہے کہ خواتین کا دودھ اسٹور کیا جانا تھا، اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جانا تھا تاکہ ان بچوں تک اس کی رسائی ہو سکے جن کو ماں کا دودھ فراہم نہیں ہو سکتا۔ اس پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ظاہر ہے میرا علم اس پہ بہت کم ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عود صاحب۔ آئیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم خیریت السلام سے؟ الحمد ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، جدت بھی آتی ہے، ٹیکنالوجیز بھی آتی ہیں۔ ہیومن ملک بینک یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہیومن ملک کیا ہے، ماں کا دودھ بچے کے لیے کیوں ضروری ہے، بریسٹ ملک میں ایسا کیا ہے جو باقی دودھوں میں نہیں ہوتا۔ بریسٹ ملک جو ہے سب سے زیادہ اس میں زود ہضم ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے زیادہ کوانٹٹی میں، تو بچے کو ہائیڈریشن آسانی سے ملتی ہے، بچے کو اینٹی باڈیز ملتی ہیں جو کسی اور دودھ میں نہیں ہوتی، نیوٹریشن تو آپ کو دوسری جگہ بھی مل جائیں گے۔ ہیومن ملک جو بریسٹ ملک ہوتا ہے اس میں وہ اجزاء شامل ہوتے ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹس، وہ پروٹینز اور وہ فیٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کی آنتوں سے، بچے کے آنتوں سے آسانی سے ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ اب اس بریسٹ ملک کا آئیڈیا، بینک کا، ہیومن ملک بینک کا آئیڈیا سن رہے ہیں آپ۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں، مطلب 34 ویک سے پہلے جو پیدا ہوتے ہیں، مطلب چھٹے مہینے میں یا 7ویں مہینے میں، تو ان کی آنتیں بنی ہوئی نہیں ہوتی پراپر، اور نہ ہی ان کے سانس کی مطلب لنگس جو ہے پراپر بنے ہوتے ہیں، چیزیں نہیں بنی ہوتی ہیں، دماغ بھی پراپر نہیں بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی پراپر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ایسا غذا چاہیے کہ جو آنتیں جو بن رہی ہیں وہ ایبزارب بھی ہو جائے ادھر سے، اور دماغ بھی بنا ہے ادھر سے، ڈیولپمنٹ جبھی تو ہوگی۔ تو یہ آئیڈیا اس کے لیے تھا کہ ہیومن ملک بینک کو اور بچے کو ضرورت کے تحت دودھ دے دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، مطلب مور دین 30-40 کنٹریز میں ہے، آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے۔ مسلمان ممالک میں، قطر میں بھی یہ فنکشنل ہے ہیومن ملک بینک۔ پاکستان میں کراچی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیسک آئیڈیا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے یہ، اور یہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے حضرت پیچو صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا، اور اس کو شریعہ کمپلائنٹ میں فتویٰ بھی اٹیچ تھا، دارالعلوم کراچی کا ہی تھا، لیکن اب ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے جس کے بعد اس کو ابھی اس کا کام روک دیا گیا، اور یہ معاملہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل میں جائے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پری میچور برتھس ہوتی ہیں ان کو یہ غذا فراہم، تو اس سے پہلے جو پری میچور برتھس ہو رہی تھی تو ان کو پھر فیڈنگ کیسے کی جا رہی اس تھی؟ میں مورٹیلٹی بہت زیادہ تھی، اس میں ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا بچوں کا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، ان کی سروائیول اس میں آسانی بنائی جا سکتی ہے، اور اس میں ان کا بہتری آ سکتی ہے کہ وہ بچ سکیں، ان کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اب میں بات کروں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں، تو میں یہ بولوں کہ اس کی ایز سچ ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ کا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، جب آپ کے ملک میں بچے میجرلی میل نرشمنٹ سے مرتے ہیں، آپ کے بچے نمونیا سے مرتے ہیں، آپ کے بچے ڈائریا سے مرتے ہیں، جہاں آپ نمونیا، ڈائریا اور میل نرشمنٹ کا علاج نہ ہو پائے، ادھر آپ بچوں کے لیے ہیومن ملک بینک بنا رہے ہیں۔ وہ بچے جو ابھی پری میچور ہیں، جو بالکل پیدا بھی نہیں ہوا، اور ان کو بڑی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے تو بہت موضوع ہے، اور ہمیں بھی انسان کو تو کوشش کرتی رہنی چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ نویلٹی چاہیے، لیکن ہمارے جیسے ملک میں جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں بچے غذائی قلت سے مر رہے ہیں، ادھر مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائرٹی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پرائرٹی پہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے میل نرشمنٹ سے مر رہے ہیں۔ ہماری این جی اوز کو، ہماری حکومت کو بچوں کو غذا پراپر پرووائڈ کرنی چاہیے، اور وہ جو حفاظتی ٹیکے جو ہیں، جو کہ بچوں کچھ تو حفاظتی ٹیکے فری لگ رہے ہیں، کچھ فری نہیں لگ رہے ہوتے، اسی طریقے سے علاج جو ہے، اسپتال اتنے کم ہیں۔ اگر کراچی کی بات کر لیں، کراچی میں کھولا گیا ہے جہاں بچوں کا فری علاج ہوتا ہے، وہ بہت گنتی کے گنے چنے اسپتال ہیں۔ تو ایسے اسپتالوں میں بچوں کا جب علاج ہوگا تو ایک بیڈ پہ 4 آپ NICH نیوٹالوجی جو ہے، آپ جہاں جن کتابوں سے کھولا گیا، ادھر ایک بیڈ پہ 4-4 5 بچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ وزٹ سمٹائمز کریں۔ نرسری اویلیبل نہیں بھی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ادھر اتنا پریشر ہے، تو آپ پہلے تو آپ اسپتال زیادہ بنائیں، آپ پہلے بچوں کے لیے بیسک سہولیات تو پرووائڈ کریں۔ یہ تو تو ایک ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کانفلکٹ لگژری ہے، ہے ہسپتال جی۔ زیادہ بنائیں یا پہلے پاپولیشن کنٹرول کرے؟ پاکستان دو طرح کے ڈیلیما سے گزر رہا ہے۔ لیکن پاپولیشن کنٹرول جو ہے نا، اس کا افیکٹ آنے میں تو ڈیکیڈز لگ جائیں گے، لیکن سر دست تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 سال میں اسپتال کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں تو ڈیکیڈز لگ جائیں گے۔ اگر آپ پاپولیشن کنٹرول کی آپ جاتے ہیں تو ایوری ڈیکیڈ اس کے ریشو میں کتنی کمی آ رہی ہے، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو
صرف لوگوں کو سمجھانا نہیں پڑے گا، مذہبی آگاہی بھی تم کو دینی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر مذہبی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ جیسے کہ زیادہ بچے ہونے چاہیے، امت مسلمہ زیادہ بڑھے. ڈاکٹر صاحب ہم ایک مسلم ملک ہیں، جی. اور مسلم ملک میں ماں کا دودھ ہی اولین ترجیح ہے. اس کے بعد اگر آپ کسی اور خاتون کا بوجہ کسی بھی ڈیو ٹو سم ریزن اگر آپ اپنی والدہ کا دودھ آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ اپنی کسی دوسری خاتون کا دودھ جو بھی آپ کے رشتے میں لگتی ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ کی رضائی والدہ یا رضائی بہن بھائی بھی ہوتا ہے. تو پھر اگر ہم ایک بینک بنا لیتے ہیں تو پھر دین اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ کون سا دودھ کس خاتون کا کہاں کس مکسچر میں، تو پھر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ پھر وہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے رضائی بہن بھائی جو ہوں گے ان کے ساتھ پھر ہمارے نکاح وغیرہ کے معاملات بھی آگے جو شریعت پہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس پہ ہمارے یہاں کیا جو رائے عامہ ہے وہ کیا، اس پہ کیا فیڈ بیک ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. قرآن کی آیت ہے کہ رضائی مائیں اور رضائی بہنیں تم پہ حرام ہے، تو یقیناً حرام ہے. اب رضاعت کیا ہے، دودھ پلانا کیا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہیں، اس میں فقہ حنفیہ میں اور فقہ جعفریہ میں فرق ہے، ڈفرینسز ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، علماء کرام بہت مباحث کر رہے ہیں آج کل، اور یہ معاملہ اب اسلامی نظریاتی کونسل میں چلا گیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں علماء کرام تمام مسالک کے ادھر موجود ہیں اس پہ آئیڈیل ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن فقہ جعفریہ میں تو جب تک بچہ بریسٹ سے ڈائریکٹ سک نہیں کرے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بریسٹ ملک جو ہے آپ کو ادھر بینک سے مل رہا ہے، اس میں ماں تو نہیں ہے موجود، نہیں پتا ہوتا، اس میں رضاعت ثابت نہیں ہو رہی. تو ویسے بھی یہ علاج کے لیے ہو رہا ہے تو ادھر تو یہ الاؤ ہے. تو اگر یہ بینک فنکشنل کرنا بھی چاہیں تو فقہ جعفریہ کے لیے کر دیں، ان کے بچوں کے لیے تو کر دیں ایٹ لیسٹ. باقی بچوں کے لیے اگر نہیں، باقی اگر علماء کرام نہیں راضی ہوتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ فقہ جعفریہ سے منسلک جو بچے ہیں ان کے لیے تو یہ الحلال بھی ہے اور ادھر یہ جائز بھی ہے، تو آپ بالکل کیونکہ یہ اس کر میں اگر سکتے ہیں. مزید معاشرے میں تفریق نہیں بڑھے گی کہ تفریق ایک کی بات نہیں ہے، ایک چیز جب آپ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، ایک مطلب یہ نہیں کہ باقی بچوں کو بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بچوں کی جان بچائی جا رہی ہے اس سے، اور اس سے بچوں کی آنکھ نہیں بنی ہوئی ہوتی اس وقت تو بچوں کو سب سے ہلکی غذا ماں کا دودھ ہی ہو سکتا ہے. تو وہ، اور ماں کو دودھ نہیں آ رہا یا ماں اس وقت نہیں، کیونکہ دودھ پیدا کرنا بھی ماں کا ایک خاصہ ہے. پرولیکٹن ہارمون دودھ ایجیکٹ کراتا ہے، بناتا ہے، بریسٹ کو فل کرتا ہے. آکسیٹوسن جب بچہ سک کرتا ہے تو وہ ایجیکٹ ہوتا ہے، نکلتا ہے ادھر سے، تو اور اس سے بچے اور ماں کی بانڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ خاصہ ہے، یہ پراپر ایک جب بھی کہتے ہیں ماں کا دودھ. اور اس میں جو میں نے پڑھا، جو فتویٰ بھی اٹیچ تھا اس میں، جو ان کی جو انہوں نے اسپتال والوں نے جاری کیا تھا کہ اپنی ریلیز، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بچوں کی جان بچانے کے لیے 34 ویک سے کم عمر بچوں کو، 34 ویک سے اوپر بچوں کو نہیں دیں گے. یہ سب باتیں انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی اس میں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہوئی تھیں کہ اس میں ہم غیر مسلم لوگوں کو ہم الگ رکھیں گے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن میں تو یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لو، تو کیا اگر میں مسلمان ہو کے کسی اہل کتاب عورت سے شادی کرتا ہوں تو کیا جو بیوی ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی؟ تو میں بھی سمجھنے سے قاصر رہا کہ اس پہ فتوے میں یہ کیوں لکھا ہوا تھا. اس پہ علماء کرام ہی مزید ڈیبیٹ کریں گے. لیکن فقہ حنفی میں تو الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں حرمت ثابت ہو جاتی ہے اگر ایک گھوٹ بھی چلا جائے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، فقہ مالکیہ میں بھی یہی ہے، شافعی میں اور حنبلی کے کچھ میں یہ ہے کہ 5 دفعہ بچہ پیے پیٹ بھر کے تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے. جو علماء کرام سے کچھ سے میری بھی بات ہوئی، اور کچھ جو ہے وہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو لاجیکل بات لگتی ہے کہ جب تک ماں اور بچہ، رضاعت تو اس وقت ثابت ہوگی جب ماں اپنی چھاتی سے بچے کو لگائے گی. اگر آپ کو بینک سے مل رہا ہے تو اس میں نہیں ہو رہی ہے ثابت. لیکن چونکہ ابھی یہ پریلیمنری سٹیج ہے، ابھی ڈیبیٹ ہوگی، علماء کرام بیٹھیں گے اس پہ بہت ڈگریٹیز پہ، کیونکہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوگی تو اس پہ بات ہوگی، اور جب فیصلہ آئے گا تو یقیناً سب کے لیے قابل قبول ہوگا، کیونکہ اسلامیاتی کونسل فیصلہ کرے گی. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے آج کل، کیپٹلزم کا دور ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو اب اس سے مجھے جو ایک ڈر اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ مائیں اپنا بچے کو دودھ نہیں پلائیں گی، اپنا وہ دودھ بیچنا نہ شروع کر دیں. ابھی تو انہوں نے بولا ہے کہ ڈونیٹ ہوگا، لیکن ایک ماں صرف اتنا ہی دودھ پلا سکتی ہے کہ ایک بچے کو کافی ہو. کبھی کبھار ایک بچے کو بھی کافی نہیں ہوتا، اور یا میکسیمم 2 بچوں کو کافی ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ اگر غریب ہوگی ماں تو وہ اپنا بچے کا دودھ مار کے دوسرے بچے کو بیچنے کی کوشش کرے گی، وہ جس سے کمرشل ہو جائے جی گا. کمرشل ہو جائے گا. اور غریب کے پاس، میرے خیال میں غریب کے بچے کے پاس صرف ماں کا دودھ ہی ہوتا تھا، جس کی بنیاد پہ غذائی طاقت، باقی سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اسی امیونٹی کے سارے وہ زندگی گزار لیتا تھا. اور اب اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا اگر ماں بھی کمرشل ہو جائے گی کہ وہ بھائی میں اپنا دودھ، ابھی تو بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے یقیناً یہ بھی آئے گا، کیونکہ باہر ممالک میں دودھ سے بنی مٹھائیاں بھی ملتی ہیں، تو یہ سب چیزیں، اور وہ مہنگی ہوتی ہیں، دودھ بکتا ہے. تو جب دودھ بکتا ہے باہر تو پھر یہاں پر بھی وہ دن دیر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل بھی شروع ہو جائیں گے. لیکن مجھے اس کے کیپٹل ایشو سے زیادہ مسئلہ ہے اس کے ریلیجس ایشو سے، رضاعت کے معاملے میں.
جو ہے اس میں علماء کرام بحث کریں گے. فقہ جعفریہ میں تو ایسا سچ مسئلہ نہیں ہے، اور کیونکہ ان کے لیے یہ کہ جب تک بریسٹ میں سکنگ نہیں ہوگی. اس وقت ابھی علماء کرام کا اس پہ کیا اکثریت جو جو انہوں نے ریسپانس ہے؟ فتویٰ تو لگایا ہوا تھا دارالعلوم کراچی کا، حسین احمد صاحب کا فتویٰ لگایا ہوا تھا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اب وہ انہوں نے اس کو منع کر دیا ہے. تو اب یہ اسلامیاتی کونسل میں جائے گا. علامہ راغب نعیمی صاحب اس کے ہیڈ ہیں، اور وہ ادھر کمیٹی ہے پوری، وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس میں علماء کرام بحث کریں گے، اور یہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے پہ، اس پہ تفصیل سے ڈیٹیل میں ہو جائے گا. اور کچھ علماء کرام جو باہر کے ہیں انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے، لیکن ہمارے ملک کی ڈائنامکس الگ ہے. ہمارے ملک کے علماء کرام الگ طریقے سے سوچتے ہیں. جو اکثر چیزیں جامعہ الازہر کے علماء کرام کلیئر قرار دے دیتے ہیں، ہمارے علماء اس کو روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ڈائنامکس اور ڈیموگرافی اور سوچ کا، ہر علاقے کی سوچ کا بہت فرق ہوتا ہے. حالانکہ اسلام تو یونیورسل ہے. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سوچ کو، ہمارے عوام کی نمائندوں کو سوچ اسی حساب سے پھر ڈیسائیڈ ہوگی. ڈاکٹر صاحب، علاقائی سوچ، ڈیموگرافکس، جغرافیز جو بھی ہے، لیکن اسلام تو ایک ہی ہے، اسلامی تعلیمات ایک ہی ہے. اسلامی احکامات کو آپ ڈیموگرافکس پہ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی کچھ جگہ پہ بہت زیادہ، کچھ جگہ بہت شدت پسندی آ جاتی ہے، اور کچھ جگہ پہ اسلام میں مطلب وہی والی بات کہ حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک جگہ شدت ہے، دوسری جگہ کی شدت ہے. تو وہی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں میں ہمارے علماء کرام پہ ٹرسٹ زیادہ ہے، اور وہ باہر کے علماء، جامعہ الازہر یا اور ٹرکش علماء یا سعودی علماء کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، ادھر مزارات کا کلچر نہیں ہے، ہمارے مزارات کا کلچر ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے فقہ کے حوالے سے بھی منفرد ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور یہ کہ یہ مسئلہ اسلامیہ کونسل میں چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا. اچھا، مسئلہ کیا اٹھایا گیا اس پہ؟ علماء جس طبقے سے مسئلہ اٹھایا گیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب دودھ جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا ہے. حالانکہ انہوں نے یہ بولا تو یہی ہے کہ ہم ماں کا نام اور اس کا نمبر اور جتنے بھی اس کے بچے ہیں سب ہم بھیجیں گے، اور لیکن یہ بہت پریکٹیکلی امپاسبل ہو جائے گا. 3 لیٹر دودھ کو پیسچرائز کر کے آپ رکھیں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مکس ہوگا دودھ. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ دودھ سیپریٹ رکھا جائے گا یا مکس ہوگا. یہ سب چیزیں بھی کلیئر نہیں ہے. ایک اور بات میں واضح کر دوں، سوالات میرے پاس آئے تھے کہ اس میں جینز تو ٹرانسفر نہیں ہوتے. نہیں، دودھ ایک غذائیت چیز ہے، اس میں جراثیم تو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، جینز ٹرانسفر نہیں ہوتے. ایک انسان کے جین، ورنہ پھر جینز اور جراثیم کی بھی ذرا وضاحت کر دیتا کہ جینز عوام جو کو ہوتے پتہ ہیں لگ جائے. انسان کا خاصہ ہوتے ہیں، جو اس کو انسان بناتے ہیں، اس کے سیلز کا جو اس کے اندر جو کوڈ ہوتا ہے، جینیٹک کوڈ. تو ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صہیبہ اور حضرت حلیمہ جو دائیں تھی ان کا دودھ کیوں پیتے؟ تو جینز ٹرانسفر نہیں ہوتے. جینز تو حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ، عبد المطلب کے ہی تھے. لیکن جو دودھ ہوتا ہے اس میں غذائیت ہوتی ہے. ہاں، بیماریاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، HIV، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس C، TB، یہ سب ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں، تو ہم جو مائیں دودھ پلا رہی تھی ان کو دوائیاں ہم نہیں دیتے ہیں، سب دوائیاں، کیونکہ بہت ساری دوائیاں دودھ میں جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، جس کے لیے وہ پوری اسکریننگ ہوگی اور پیسچرائز کر کے پھر 1 مہینے تک سیف رکھا جائے گا اور بچوں کو دیا جائے گا بوقت ضرورت. یہ انہوں نے کہا کہ فار سیل نہیں ہوگا، تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہوگا. لیکن یہی حلت قائم کرنے کے لیے تھا. اگر ہم بات کریں نبی کی، نبی نے 2 ماؤں کا دودھ پیا، اور ان کی 2 رضائی بہنیں تھیں، انیسہ تھیں اور ایک حضرت شیمہ، حضرت انیسہ حضرت شیمہ تھیں. تو لیکن اگر ہم بات ان کو دیکھیں تو ان کے بھی ریکارڈ باقیوں کے نہیں ملتے کہ اور رضائی بہنیں تھیں یا نہیں تھیں. تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے علماء کرام کی کہ رضائی بہن صرف وہ ہوگی جو اس وقت دودھ پی رہی جب آپ کو دودھ پلایا جا رہا ہے، یا اس سے بڑی ہے، یا کوئی بعد میں کوئی چھوٹی بہن ہے. کتنے لوگوں کو دودھ پلائی، اس کا ریکارڈ پرانے زمانے میں عرب میں کہا جاتا ہے کہ رکھا جاتا تھا، لیکن ایسا ریکارڈ ہمیشہ ملا نہیں ہے. تو خیر، علماء کرام جو اسلامیہ کونسل میں فائنل فیصلہ کریں گے. لیکن اگر ایک فقہ اجازت دے رہی ہے، فقہ جعفریہ، تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے تو کھول دینا ہی چاہیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سندھ یا حکومت پاکستان نے اگر اس کو انوگریٹ کر دیا تو کیا وہ قبل از وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متفقہ رائے نہیں لی گئی اور اس اس پہ میں پورا ہوم ورک نہیں کیا گیا؟ فتویٰ تو اٹیچ تھا دارالعلوم کراچی کا، فتویٰ اٹیچ ہے دارالعلوم کراچی کا، اور پرانا فتویٰ ہے وہ، اور فتویٰ نمبر کے ساتھ درج ہے. لیکن اب اس کے بعد نیا، اس کو مفتی تقی عثمانی کا سائن نہیں تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اب نیا فتویٰ آ گیا ہے. تو اب دیکھ لیں گے. ایک مفتی کی رائے الگ ہے اور مفتی اعظم ہے وہ. تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے سوشل میڈیا کے پریشر کے تحت ایک نیا فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس کو؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یقیناً ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اور کچھ ایسے دلائل پیش کیے گئے ہوں گے، کچھ علماء کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں، کوئی رائے حتمی نہیں ہوتی ہے. عالم ہمیشہ جستجو کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے، کل بات آئے گی تو میں رجوع کر لوں گا اس بات سے. بہت سارے علماء کرام رجوع کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایک نارمل سی بات ہے.
جی فتویٰ کا جو نظام ہو بیسیکلی وہ جیسے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ریفرنسز ہی ہوتے ہیں. اگر فتویٰ دینا ہوتا تو پھر وہ ایک اسلامک ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ کس فلاں واقعے کا فلاں جگہ پہ کہاں کیا معاملہ پیش آیا تھا تو پھر اس کا اس کی ریفرنس لیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے اگر آپ کی اپنی ذاتی سوچ کے مطابق ہے اس قسم کے اقدامات پاکستان میں ہونے چاہیے یا میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. ترقی پذیر ملک ہے ہمارے یہاں, تو جو بچے پیدا ہو گئے ہم ان کو ہی زندہ رہنے نہیں دیتے, ہم تو ان کی جان بچا نہیں پاتے. تو جو بچے ابھی تو صحیح یہ طرح, جان بچانے کا ہی تو ایک عمل ہے اگر ہم بچا لیکن نہیں وہ پاتے بچے تو. بہت کم ہے تعداد میں, میجورٹی تو میل نرجڈ ہے, میں یہ بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نیچے آتی ہے لسٹ میں. اگر آپ مجھ سے بولیں کہ میں کسی غریب گھر کو برگر دلا رہا ہوں, تو میں بولوں گا پہلے تو ان کو پانی تو دے دوں, میں پانی بھی نہیں ہے ادھر, ہوں. پینے کا پانی بھی نہیں ہے. تو وہ والی چیز ہے نا کہ پہلے تو میں پانی تو پلاؤں ان کو, تو وہ پہلی چیز تو آپ پوری کریں, بعد میں برگر بھی کھلا دیجیے گا. تو اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ ہم ماں کی صحت پہ زیادہ ایگزیکٹلی, کام کر لیں یہ اگر. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ماؤں کی صحت پہ, ان کی ذہنی صحت, ان کی جسمانی صحت پہ بات نہیں کرتے, ہم ان کے لیے کام نہیں کرتے. ہم بچے کی ڈھیر لگا دیتے ہیں کہ ماں کی جسمانی, اس کی صحت کتنی متاثر ہوتی ہے اس سے, اس کو غذائیت نہیں مل رہی. جبھی بچے میل نرش ہوتے ہیں, بچے یہاں پر 5-5 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کا وزن اتنا کم ہوتا ہے, ان کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ان کے اندر جو ہے وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, منرلس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ان کی گروتھ پراپر نہیں ہوتی, دماغ صحیح طرح نہیں بن رہا ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ شروع کے 5 سال ہی ہوتے ہیں جن بچے کا پراپر دماغ بنتا ہے, اس کے بعد بس تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے اس میں کوگنیٹو فنکشنز میں, لیکن اصل دماغ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پیدائش سے پہلے پیٹ کے اندر اور 5 سال تک ہوتی ہے. تو اسی وقت اس کو میل نرشمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے یہ دودھ رکھا ان بچوں کے لیے, کیونکہ وہ بچے, لیکن یہ بہت لگژریس چیز ہے, یہ آپ ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. میرا تو بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو بچے پیدا ہو گئے ہیں انہی کی جان بچا لیں. اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بچے کے لیے لگژری چیز آپ رکھیں نا, تو ہمارے پاس ماؤں کی صحت کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں. میں ایک سوال کا اپنا خلاصہ بیان کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ پریگنینسی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے, ہم سب نے پڑھا ہے, ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ٹف انوائرمنٹ ہے, لیکن ایک دوسرا تھاٹ آف اسکول بھی موجود ہے جو کہ ہماری ہی بزرگ خواتین ہمارے خاندان میں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے دور میں 8 بچے پیدا کر دیتی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. کہا جاتا ہے پہلے ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے, دوائیاں نہیں ہوتی تھیں, فیسلٹیز نہیں تھیں, غذائیں ہماری ایسی تھیں, تم لوگ. تو اس چیلنج میں آپ عورت کی صحت کو اور اس کی جو اویئرنیس ہے اس کو کیسے امپروو کریں گے تاکہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہو وہ اس طرح کا ہو کہ عورت کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو تاکہ بچے صحت افزائی پیدا ہوں. یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. ہماری جو گرینڈ مدرز ہوتی ہیں وہ فورس کرتی ہیں کہ بھئی زیادہ بچے ہونے چاہیے, اور ہم نے پیدا کر لیا. اس دور میں چیزیں بہت انڈلٹریٹڈ ہوتی تھی. آج کل تو ہر چیز ملاوٹ زدہ ہے. دوسری چیز پالوشن بہت کم ہے, ہوتی تھی اس زمانے میں, آج بہت زیادہ پالوشن ہے. اس وقت اگر آپ ان کی برتھ ریٹ نکالیں تو اگر 8 بچے پیدا ہو رہے تھے 2-3 تو مر جاتے تھے اس میں سے. اگر آپ بولیں گے 8 بچے زندہ ہیں تو کہیں گے میرے 11 بچے ہوتے, 2-3 تو مر گئے, ایک پیدا ہو کے مر گیا, ایک پیدائش سے پہلے مر گیا, ایک یہ ہو گیا. تو ہر ماں کا ایک قصہ دور آئے گا. تو اب وہ بچہ اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اب وہ جو کیا کہتے ہیں مورٹیلٹی ہوتی تھی بچوں کی پیرینیٹل, کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے ویٹ کے اندر اور پیدائش کے فوراً بعد اسٹل برتھ ہو رہی ہے, یا اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک مہینے کے اندر ڈیتھ ہو رہی ہے, اب وہ بہت کم ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ورنہ اکثر بچے اور مائیں تو پیدائش کے دوران ہی ڈیتھ کا شکار ہو جاتے تھے. تو اب وہ چیزیں بچ گئی ہیں. جب وہ لوگ بچ رہے ہیں تو اب شعور بھی آ رہا ہے, تو بچے بھی کم پیدا کر رہے ہیں تھوڑا سا. اور یہ کہ ہم جو شہری لوگ ہیں نا, ہماری عورتوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بچے اس طرح پیدا کر اس سکیں. کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غذائیں صحیح نہیں ہے, پالوشن بہت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہماری سوچ بھی اس طرح کی, کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں وہی کام کرنے میں مجبور کر دیتا ہے جو کہ ہمیں گائیڈ, دماغ ہماری سوچ بناتا ہے, اور پھر ہماری باڈی اسی طرح ڈیزائن ہو جاتی ہے. گاؤں میں لوگوں کی سوچ, عورتوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بچے پیدا کرنے اور بچوں پہ محنت کرنی ہے. یہاں پر عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پڑھائی بھی کرنی ہے, کیریئر بھی کرنا ہے, تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے. اور پھر اس کو ہم اتنا پریشر میں ڈالا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ کیریئر نہیں بنائے گی تو وہ ایک ناکام عورت ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے ایک ڈیفینیشن بھی بنائی ہوئی ہے. تو عورتیں اس طریقے سے کنفیوز ہو جاتی ہیں, ہماری بچیاں بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ میں کیریئر وومن رہوں یا ہاؤس وائف رہوں. ہاؤس وائف رہوں گی تو میری عزت نہیں ہوگی. تو آپ دونوں کام بھی مکس کر کے کر سکتے ہیں. لیکن گاؤں کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور بچے بھی پیدا کرتی ہیں, اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے شوہر اور گھر اور بچوں کی سیوا کرنا یا ان کی خدمت کرنا, اور وہ اسی میں زندگی گزار دیتی ہیں. لیکن ان کی اندر جسمانی طاقت تو ہوتی ہے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے, لیکن ان کی اعصابی طاقت بھی ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ بہت کمزور ہیں شہری لوگ. ہم لوگ جس طرح کی ٹیکنالوجی میں رہ رہے ہیں, ہمیں ہر طرح سے ویکنیس, ڈپینڈنسی آ گئی ہے. ہم کوئی کسی چیز کے لیے کوئی خدمت, بچے کی خدمت بھی نہیں کرنا چاہتے. مائیں دودھ بھی نہیں پلانا چاہتی. شہری کراچی میں لوگ مائیں دودھ بھی نہیں پلانا چاہتی ہیں اپنا. گاؤں میں ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. ہمارے یہاں فارمولا ملک ہر جگہ, اور ماں کو دودھ بھی نہیں آتا یہاں پہ. یہ سب مسائل ہیں.
تو اچھا اگر حکومت یہ قدم نہ اٹھاتی تو آپ کی سوچ میں حکومت کو پھر اور لیٹ سے کہ وہ بچوں کو انفینٹس کو کوئی پروٹیکشن دینا چاہ رہے تھے تو پھر ان کو میں کیا تو قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ بہت سارے فارمولاز ایسے آتے ہیں جو بچوں کو پرووائڈ کیے جائیں، جہاں ان کی میل نرشمنٹ پروٹین ڈائٹ ان کو فری میں پرووائڈ کی جائے، تاکہ ان کی میل نرشمنٹ ڈاکٹر چیک کرے ہر ویک اور بچے کو پروٹین ساشے دے، پروٹین کی چیزیں دے، اور وہ ان کی ڈائٹ ان کی امپروو کرائے، تاکہ جو بچے پیدا ہو گئے ان کے اندر وہ کمی نہ ہو اور دماغ پراپرلی فنکشنل ہو بنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کی صحت کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے بینگ اے ڈاکٹر سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بچے صرف اتنے ہی پیدا کریں جتنے ان کا آپ تربیت کر سکیں، ان کا جسمانی اور ذہنی خیال رکھ سکیں۔ اگر آپ 4 بچوں کے کفیل بن سکتے ہیں تو پھر جب بھی 4 بچے پیدا کیجیے گا۔ اگر آپ ایک بچے کے بھی صحیح طریقے سے ذہنی صحت اور جسمانی صحت کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو ایک بچہ پیدا کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ پھر ہماری جو اسلامک تعلیمات ہیں، مذہبی تعلیمات ہیں، اس پہ ہمارا کانفلکٹ نہیں آ جاتا کہ ہمیں تو اپنی امت کو بڑھانے پہ محنت کرنی چاہیے؟ اسلام صرف امت کو بڑھانے پہ یہی جو وہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ اسلام امت کو بڑھانے کو کہتا ہے، حالانکہ اسلام کوالٹی کو بھی بڑھانے کو کہتا ہے کہ ہم مائیں تربیت بھی کرتی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے اصحاب گزرے ہیں ہمارے اسلام میں، تو تربیت بھی ہوتی تھی اولاد کی۔ اب جو ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دیا گلی میں، وہ باہر کھیل کود رہا ہے، آوارگی کر رہا ہے، تو پھر آپ کو تو تربیت سے مقصد ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پروان ہی نہیں چڑھایا۔ تو اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ کو بچے کو کسی مقصد پہ لگانا ہے، ملک کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کی خدمت کرنے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، دنیا کی خدمت کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، تو پھر آپ بچے پیدا کریں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں حاصل گفتگو یہ ہے کہ بچے صرف پیدا نہیں کرنے ہوتے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اور بلا شبہ یہ ایک بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے۔ بچے صرف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کا مستقبل بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ان کی تربیت، ان کی جسمانی صحت، ان کی ذہنی صحت، اور ان کا آگے ان کی زندگی کیسے گزرے گی، تمام مراحل پہ دیکھنے پڑیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی یہ ہیومن ملک بینک وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ماں کی صحت پہ توجہ دیں، ماں کو صحت افزا ماحول فراہم کرنے پہ محنت کریں، تو حالات میرا خیال ہے وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔